بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج ہم نے اس کے دوسرے سبق نعت کو پڑھنا ہے اور یہ کتاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ پہلا سبق ہم تھا، ایک نظم تھی، اسی طرح سے نعت بھی ایک نظم ہے اور اس کو بھی ہم پہلے سبق کی طرح مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ چونکہ کتاب کا یہ دوسرا سبق ہے، لیکن اس کو ہم پہلے حصے میں یا پہلے دن جو چیز پڑھیں گے یا جو مہارت آپ سیکھیں گے اس میں شامل ہوگا مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ مترادف اور متضاد کے فرق کو اس سے پہلے بچوں ابھی تک آپ نے سیکھا مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں، کس طرح آپ نے مترادف الفاظ تلاش کرنے ہوتے ہیں، متضاد کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ اس جماعت میں سیکھیں گے کہ مترادف اور متضاد کے فرق کو، آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ آیا وہ مترادف میں آتا ہے یا اس کا متضاد ہے، اور اگر ہے تو ان کو ہم جملوں میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے سبق کے دوسرے دن یا دوسرے حصے میں جو چیز آپ کو سکھائی جائے گی یا جن مہارتوں میں کے ذریعے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے گا وہ ہے متن کو فہم سے پڑھ سکیں۔ کوئی بھی متن، جیسے اس سے پہلے بھی ہم اس کی مشق کرتے رہے، وہ نظم سے ہو یا نثر سے، آپ اس کو خود پڑھ سکیں، اس کی تفہیم کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور اسی دن آپ سیکھیں گے کہ نظم اور اشعار کو نثر میں تبدیل کر سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے نظم اور اس کے جو شعر تھے ان کو نثر میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھا اور اس کی مشق بھی کی۔ چونکہ اب بھی ہم ایک نظم پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کو دوبارہ سے سیکھیں گے۔ آپ کے دوسرے سبق کے تیسرے دن یا تیسرے حصے میں سکھائی جانے والی چیزوں میں شامل ہوگا وہی اصل تعلم کے متن کو فہم سے پڑھ سکیں۔ کیونکہ نعت ہماری ذرا لمبی اور ہم اسے اس کی تفہیم کے لیے، اس کے ادائی کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، اور آپ سیکھیں گے نظم اور اشعار کو نثر میں تبدیل کر سکیں۔ ہم بار بار مشق کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کی جتنی مشق کریں گے اتنی مہارت حاصل کریں گے۔ دوسرے سبق کے چوتھے دن یا چوتھے حصے میں سیکھی جانے والی چیزوں میں شامل ہوگا املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، یعنی درست الفاظ کی جو بناوٹ ہے، جس طرح وہ لکھے جاتے ہیں، آپ کو مناسب رفتار کے ساتھ درست انداز میں لکھنا سیکھیں گے اور مرکب جملے بنا سکیں۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، اس سے پہلے آپ نے مفرد جملہ بنانا سیکھا اور ان کو جملوں کو پڑھنا سیکھا، اب آپ مرکب جملے بنانا یا لکھنا سیکھیں گے۔ دوسرے سبق کے 5ویں حصے میں سکھائی جانے والی چیزوں میں شامل ہوگا خط، درخواست اور مکالمہ۔ ہم ایک سبق میں یہ تینوں چیزیں نہیں سیکھیں گے، بلکہ ایک سبق میں ان میں سے ایک چیز اور پھر اس کی مشق کریں گے، پھر کسی اور سبق میں دوسری چیز اور اسی طرح تیسری چیز۔ چونکہ ہمارے حاصل تعلم میں یہ سب کچھ اکٹھا ہے تو اس لیے یہاں سے آپ اپنے اس سبق میں صرف درخواست لکھنا، اس کے اصول، اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اپنے دوسرے سبق کے چھٹے حصے میں یا چھٹے دن آپ نے جو چیزیں سیکھنی ہے اس میں شامل ہوگا ذرائع ابلاغ سے نظمیں، گیت اور واقعات وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ آپ کی سننے کی صلاحیت اور دوسروں کو بولنے کی صلاحیت، یعنی سنیں گے اور دوسروں کو سنا سکنے کی، اس کو سمجھنے کی، دوسروں کو بتانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس میں آپ نظم بھی شامل ہے، گیت شامل ہے، اور کوئی بھی واقعہ، مختصر واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ سنیں اور دوسروں کو سنائیں، اور کہانیاں، نظمیں اور لطیفے پڑھ یا سن کر۔ اب یہ چیزیں آپ کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کمپیوٹر سے، موبائل سے، آن لائن اگر آپ پڑھتے ہیں یا کسی اور سے سنتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، نہیں اچھی لگتی؟ اگر کسی ایک پہلو سے اچھی لگتی ہیں تو وہ کون سا ہے؟ اپنے رد عمل کا اظہار کرنے کے آپ قابل ہوں گے، اور اپنے ماحول سے متعلق کسی موضوع پر 2 منٹ کی تقریر کر سکیں گے۔ ہم اپنے ماحول سے متعلق جب بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف قومی واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے قومی موضوع بھی ہو سکتا ہے، دینی موضوع بھی ہو سکتا ہے، ملی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرتی موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی انشاءاللہ اس صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا کہ آپ اپنے ماحول سے متعلق، یعنی جو واقعہ ہو رہا ہو یا جو کوئی اہم بات ہو رہی ہو، اس سے متعلق اپنی بات کو، اپنے نقطہ نظر کو تقریر کی صورت میں کم از کم 2 منٹ کے لیے یا 2 منٹ تک لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ تو اسی میں ہمارا عملی منصوبہ بھی شامل ہوگا جو ہم چھٹے سبق میں کریں گے، اور اس طرح ہم اپنا اس سبق کو مکمل کریں گے۔ شکریہ۔